بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 134 غزوہ ذات الرقاع سے متعلق ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ اور ان کے ہم نوا قبائل کی قوت کو ختم کر دیا اور خیبر کے یہود کی سازشیں ناکام بنا دی، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احزاب کے 3 بازوؤں میں سے 2 مضبوط بازوؤں کو توڑ کر فارغ ہو گئے، تو اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تیسرے بازو کی طرف توجہ کا بھرپور موقع مل گیا۔ تیسرے بازو سے مراد وہ بدو تھے جو نجد کے علاقے میں رہتے تھے۔ یہ لوگ ہر وقت مسلمانوں کے خلاف شرارتوں میں مصروف رہتے تھے اور وقتاً فوقتاً چوری اور ڈاکے کی وارداتیں کر کے مسافروں کو بھی پریشان کرتے تھے، اور یہ لوگ کسی ایک جگہ آباد نہیں تھے، یعنی کسی شہر کے باشندے نہیں تھے، اور ان کا قیام مکانات اور قلعوں کے اندر نہ تھا۔ اس لیے اہل مکہ اور خیبر کی یہود کی بنسبت ان پر پوری طرح قابو پا لینا اور ان کے شر و فساد کی آگ مکمل طور پر بجھا دینا سخت دشوار تھا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اطلاع ملی کہ نجد کی جانب سے کچھ قبائل مدینہ منورہ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے خلاف مؤثر کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 700 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا لشکر لے کر نجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ کا انتظام حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک روایت میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا گیا۔ پھر مدینہ منورہ سے 2 دن کے فاصلے پر مقام نخلہ میں پہنچ کر بنو غطفان کی ایک جماعت سے سامنا ہوا، لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ البتہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر صلاۃ خوف، حالت جنگ والی نماز پڑھائی۔ اس غزوے کے مختلف نام ہے۔ اس کو غزوہ نجد بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ غزوہ نجد کے علاقے میں ہوا تھا۔ دوسرے نمبر پر یہ غزوہ محارب اور بنو ثعلبہ بھی کہلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قبائل کے بدوؤں کا پیچھا کیا تھا، اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ محارب اور غزوہ بنو ثعلبہ پڑ گیا۔ اسی طرح اس غزوے کو غزوہ صلاۃ الخوف بھی کہتے ہیں۔ چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس غزوے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نماز خوف پڑھائی تھی، اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ صلاۃ الخوف پڑ گیا۔ اور سب سے زیادہ مشہور نام اس غزوے کا غزوہ ذات الرقاع ہے۔ ابن ہشام رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس غزوے کو ذات الرقاع اس لیے کہتے ہیں کہ مجاہدین نے اپنے جھنڈوں پر پیوند لگائے تھے، یا اس علاقے کے ایک درخت کا نام تھا، جبکہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ جس علاقے میں یہ غزوہ ہوا اس کی زمین سرخ، سفید اور سیاہ رنگ کی دھاریوں والی تھی، اس لیے دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ رنگا رنگ ہو۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ مجاہدین کے گھوڑوں یا پہاڑوں کا رنگ سفید اور سیاہ تھا، اس وجہ سے اس کا نام ذات الرقاع پڑ گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے کے لیے گئے۔ ہم 6 ساتھی تھے اور ہمارے پاس سواری کے لیے صرف ایک اونٹ تھا جس پر ہم باری باری سوار ہوتے تھے۔ پیدل طویل اور پرمشقت سفر کی وجہ سے ہمارے پاؤں پھٹ گئے اور شدید زخمی ہو گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاؤں بھی شدید زخمی ہوئے، حتیٰ کہ میرے ناخن جڑ گئے۔ اس وجہ سے ہم اپنے پاؤں پر پٹیاں باندھ کر چل رہے تھے، اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ ذات الرقاع یعنی پٹیوں والا غزوہ پڑ گیا۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اسلامی لشکر کا سامنا بنو غطفان کے لشکر سے ہوا، دونوں لشکر صف آرا ہوئے، لیکن ایک دوسرے پر حملے کرنے سے گریز کرتے رہے، بس ایک دوسرے کو مرعوب کرنے کی کوشش میں مصروف رہے۔ اسلامی لشکر کو خدشہ تھا کہ دشمن اچانک حملہ کر دے، اور مشرکین کو یہ خوف لاحق تھا کہ مسلمان ان کا خاتمہ کیے بغیر نہیں ٹلیں گے۔ اسی دوران میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عین دشمن کے روبرو سر میدان نماز با جماعت ادا کی۔ گویا غور کیا جائے تو اس سے مسلمانوں کو کتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمن سے مقابلے کے عین وقت بھی نماز کو نہیں چھوڑا، بلکہ دشمن کا سامنا کرتے وقت اس میدان میں حالت خوف میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز با جماعت ادا کی، جس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے سنگین حالات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا کتنا اہتمام فرماتے تھے۔ اور ایک ہماری حالت ہے کہ بغیر کسی عذر کے ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور نماز کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز ادا کر رہے تھے اور اپنے رب کے سامنے سر بسجود تھے، بزدل دشمن نے اس وقت ارادہ کیا کہ مسلمانوں پر اسی وقت حملہ کر دیں۔ پھر آپس میں کہنے لگے ذرا صبر کر لو، تھوڑی دیر بعد ایک اور نماز مسلمان پڑھیں گے جو انہیں اپنے جگر گوشوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، تو اس وقت یہ لوگ خوب منہمک ہوں گے نماز میں۔ بس وہی وقت ہوگا جب تم انہیں بآسانی قتل کر سکو گے، اس وقت یہ مدافعت بھی نہیں کر پائیں گے۔ دشمن یہ کہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی موقع پر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کے اس گھناؤنے منصوبے سے بر وقت آگاہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز خوف کے خاص طریقے پر ادا کی۔ اس کے ادائیگی کا ایک الگ طریقہ ہے۔ چنانچہ یوں دشمن اپنے مذموم ارادوں کو عملی شکل نہ دے سکا اور دشمن اپنے ارادوں میں ناکام و نامراد ہوا، اور اس غزوے سے عرب کے جنگجو اور شریر قبائل خوفزدہ اور مرعوب ہو گئے، اور اس کے بعد انہیں سر اٹھانے کی جرت نہ ہوئی، اور مسلمان بخیریت اور عافیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں مدینہ منورہ واپس روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعال بن سراقہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ روانہ کیا تاکہ وہ اہل مدینہ کو اسلامی لشکر کی سلامتی اور کامیاب جنگی مہم کی خوشخبری سنائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہم کے دوران میں 15 دن تک مدینہ منورہ سے باہر رہے، اور بقول ابن سعد رحمہ اللہ کے کہ اس مہم میں ادا کی جانے والی صلاۃ خوف یہ پہلی نماز خوف تھی۔ پھر اس غزوہ ذات الرقاع میں ایک واقعہ پیش آیا جو بہت مشہور ہے۔ صحیح بخاری میں ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ غزوہ ذات الرقاع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ دستور یہ تھا کہ جب ہم کسی سایہ دار درخت پر پہنچتے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور لوگ درخت کا سایہ حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر کانٹے دار درختوں کے درمیان بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آئے، اور اسی درخت پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلوار لٹکائی، اور اس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سائے میں سو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بس ذرا سی نیند آئی تھی کہ اتنے میں ایک مشرک نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھائی اور کہنے لگا اب آپ کو کون بچائے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی تو سامنے دشمن تلوار لیے کھڑا تھا اور آپ کو چیلنج کر رہا تھا، اب آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اس گستاخانہ حرکت کا کمال صبر اور انتہائی جرت سے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے اس کا دل ہل گیا اور ہاتھ کانپ پڑا اور تلوار گر گئی۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار اٹھا لی اور اس سے پوچھا من یمنعک منی، آج تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ خوف کے مارے اس کی جان پہلے ہی سے نکل رہی تھی۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سوال پر اس کی رہی صحیح قوت بھی جواب دے گئی۔
وہ عرض کرنے لگا کہ آپ بڑے رحم دل محسن ہے، میری غلطی معاف فرما دیجئے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دعوت اسلام دی اور پوچھا اتشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا جی نہیں، البتہ یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ میں اب کبھی آپ کے خلاف نہیں لڑوں گا، نہ کبھی آپ کے دشمن کا ساتھ دوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے معاف کر دیا اور اسے جانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ وہ واپس چلا گیا۔ قوم اس کی کامیابی کی خبر سننے کی شدید منتظر تھی، کیونکہ وہ تو نعوذ باللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، لیکن جب وہ قوم کے پاس واپس پہنچا اور اس کا اترا ہوا چہرہ کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا، چنانچہ اس نے اپنے قوم میں جا کر کہا میں تمہارے ہاں سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں، میں اس وقت دنیا کی سب سے افضل اور اعلیٰ شخصیت کی زیارت کر کے آ رہا ہوں۔ چنانچہ اس غزوے سے عرب کے جنگجو اور شریر قبائل خوفزدہ اور مرعوب ہو گئے، اور اس کے بعد انہیں سر اٹھانے کی جرت نہ ہوئی، اور وہ کمزور اور مایوس ہو کر بالآخر انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لی۔ اس غزوے سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال سن 7 ہجری تک مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، اور اس دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو مختلف علاقوں کی طرف بھیجا، اور مدینہ المنورہ اسلامی ریاست تمام اطراف سے گویا ایک اعتبار سے محفوظ ہو گئی اور ایک استحکام اسلامی ریاست کو نصیب ہوا۔ اس کے بعد اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرۃ القضاء ادا کیا ہے، جس کا انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے دین حق کے لیے قبول فرمائے، اور اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔